اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، چونکہ ذوالحجہ کے مہینے کی آمد و آمد ہے، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ذوالحجہ کے مہینے کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ 8 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں۔ ذوالحجہ کی 8ویں شب کو یہ خواب آیا، آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھا، اور 9ویں شب کو جب رات کو پھر آرام فرمانے لگے تو رات کو پھر یہی خواب آیا۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ 9ویں ذوالحجہ کی شب گزری، 10ویں ذوالحجہ کو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پھر یہی خواب آیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ پکا ارادہ فرما لیا کہ اب اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اگلا دن ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ سارا ماجرا سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے رب کی رضا میں اپنا سر تسلیم خم کیا اور کہا، بابا یہ اللہ کی رضا ہے، جس طرح اللہ راضی ہے اسی طرح ہم راضی ہیں۔ اگر اللہ کی یہ رضا ہے تو میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مجھے قربان کرتے۔ اگر قرآن کی آیت کو پڑھا جائے تو میں اپنے عشق میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوگا، جبریل جانا دیکھ میرے خلیل کی تربیت، دیکھ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے کہ جیسے ہی میرے خلیل نے اپنے بیٹے کو میرا حکم سنایا، اس نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا، جا اسماعیل کے الفاظوں کو لے کے آ، ہم نے قرآن بنانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں گے، الفاظوں کو لے کے گئے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پاؤ گے۔ علماء کرام اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے قربان گاہ کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ بابا جب آپ مجھے قربان کرنے لگے نا تو آپ میرے ہاتھوں کو میرے پیروں کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیجئے گا، تاکہ جب آپ مجھے قربان کرے تو میں ہل نہ سکوں، آپ کو قربانی کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ آپ اپنے کپڑے بھی بچا کے رکھیے گا، جبکہ آپ اپنے گھون والے کپڑوں کے ساتھ گھر جائیں گے میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، میری ماں دل برداشتہ نہ ہو جائے، اور جب مجھے قربان کرنے لگے نا تو میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، آپ میرے چہرے کی طرف نہ دیکھنا، ایسے آپ دیکھیں گے میرے چہرے کی طرف اور آپ کو ترس آ جائے گا، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا، چھری کو تیز کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہنے پر چھری کو تیز کیا، آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو آپ کو اچھی طرح باندھ دیا۔ جب آپ کو قربان کرنے لگے نا، چھری چلا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے چھری کو حکم ہے کہ اے چھری، اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ ادھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جا، دنیا میں جا، دیکھ صبر کی کیسی مثال قائم ہو رہی ہے، دیکھ میری اطاعت کی کیسی مثال قائم ہو رہی ہے، جا جنت سے ایک مینڈا لے جا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال اور چھری کے نیچے مینڈے کو جا کے رکھ دے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کیا، جنت میں گئے، دمبے کو لیا، دمبے کو لا کر اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر دمبے کے آگے رکھ دیا، چھری کے آگے دمبے کو رکھ دیا، اور دور جا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلا لیا اور دور جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا جو حکم ہوا تھا وہ پورا ہو چکا۔ آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ایک مینڈھا تھا، آپ خوش ہوئے، خوشی و مسرت کے ساتھ آپ نے ایک صدا بلند کی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور آپ نے بھی ایک صدا بلند کی، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے واجب کر دیے کہ جب 9 ذی الحجہ کی فجر کا آغاز ہو اور 13 ذی الحجہ کی عصر کا اختتام ہو، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عصر تک جو نمازیں آپ نماز کے ساتھ ادا کریں، جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں، اور ادا کرتے ہی سلام پھیرتے ہی کوئی اور کام نہیں کرنا، بلکہ میرے خلیل، میرے ذبی اور میرے مقرب فرشتے کے الفاظ جو وہاں پر قربان گاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت کہے گئے تھے، ان کو دہرانا ہے، واجب ہے آپ پر، ضروری ہے کہ آپ ان کو دہرائیں اور کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 3 بار کہنا افضل ہے، 1 بار کہنا واجب ہے، تاکہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے جو قربان گاہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ پیش کیا، ایک صبر و تحمل کی مثال قائم کی، اس کی یاد تازہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، قربان نہ ہو جاؤ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تربیت پر، جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ بیٹا اگر رب کا حکم آ جائے، جو بھی کام ہو سبھی چیزوں کو چھوڑ دے اور رب کے حکم کی پاسداری کرے، رب کی بندگی کرے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کروڑوں کا بیل لے کے آیا ہے جو قربانی کر رہا ہے، اگر میرا رب دیکھتا ہے تو تقوی کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، پیار کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنی خلوص نیت کے ساتھ میری راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی وہ قربانی یاد آتی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عقلیمہ سے طے کیا تو قابیل نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے نکاح کی خواہش پیش کی کہ میں عقلیمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کو سمجھایا کہ وہ تیری سگی بہن ہے، تیرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، تو قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب قابیل نے انکار کیا اور ضد کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ دونوں اس طرح کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح عقلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری پیش کی قربانی کے لیے اور قابیل نے کچھ بال پیش کیے قربانی کے لیے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا، قربانی کے لیے جو چیزیں ہوتی تھی وہ پیش کی جاتی تھی اور آگ اوپر سے آتی تھی، جس قربانی کو وہ کھا کر چلی جاتی تھی اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی، جس کو چھوڑ کے چلی جاتی تھی اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تھی۔ اور جیسے ہی دونوں نے قربانی پیش کی، آگ آئی، حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو کھایا اور کھا کر چلی گئی۔ حابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، قابیل دل برداشتہ ہو گئے، حسد کی آگ ان کے اندر بھڑکنے لگی، بغض کی آگ بھڑکنے لگی اور دھمکی دے دی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تم نے عقلیمہ سے نکاح کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ
اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا قربان کر رہا ہے، کون کتنی مہنگی قربانی کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ قربانی کر رہا ہے۔ گویا میں نے رب کی رضا کی خاطر قربانی کی اور آپ نے اقلیمہ کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، اس لیے میری قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہوتی ہے جو خلوص نیت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے کتنی مہنگی قربانی کی ہے، اللہ کے ہاں خلوص نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنے بندوں کو راضی کیا ہے اس نے اتنی بڑی قربانی لے کے۔ اللہ رب العزت کے ہاں خلوص نیت کو دیکھا جاتا ہے، کیا میری رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے قربانی کی ہے۔ اول تو ہم نیکیوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، اگر ہم نیکیوں کی طرف چلے جائیں تو شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں۔ جب ہم قربانی خریدنے جاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خوبصورت جانور ہے، یہ خوبصورت جانور ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جانور خریدتے ہیں۔ اگر ہم نے چھوٹا لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا مال و دولت ہے، یہ چھوٹی قربانی لے کے آ گیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر دیکھا جاتا ہے تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، کتنے خلوص کے ساتھ مجھے راضی کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ یقیناً اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک بکرا بھی رب کی بارگاہ میں ذبح کر دیا جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ مجھے اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے بازار میں لایا گیا تو بڑے بڑے تاجر آئے خریدنے کے لیے، لیکن ایک اماں ایک اٹی لے کر آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ کہا اماں ادھر اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں اور تو ایک اٹی لے کے آ گئی ہے۔ کہا میں نہیں جانتی کتنے بڑے بڑے تاجر آئے ہیں، لیکن ہاں کل قیامت والے دن یوسف کے خریداروں میں میرا بھی تو نام لکھا جائے گا نا، کہ وہ اماں بھی ایک اٹی لے کے آئی تھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، میرے اللہ جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ ناظرین کرام، اس بات سے ہمیں سبق ملا کہ ہم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرے اس میں ہمارا اخلاص کا ہونا شرط ہے، ہمارا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی چیز قربان کرے یا جو بھی چیز رب کی رضا کے لیے بانٹے یا جو بھی چیز کام کرے اس میں خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کے سائے میں میں اجازت چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رب کی رضا کی خاطر قربانی کی گویا آج سے جہنم اس پہ حجاب کر دی جائے گی، یعنی اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک اپنے میزبان علی اسلام کو دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔